دیکھیں بہرحال ہم خاکی خاتی ہیں، ہماری زندگیوں میں تو ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ان کے کچھ فرامین ہیں، ان سے سیکھنا پڑے گا، ان کے فرامین سے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ مثلا فرمایا لا تقضی وانت الغضبان. دیکھو کبھی بھی جب غصے کے عالم میں ہونا تو کوئی قضاوت نہیں کر لینا، فیصلہ نہیں کر لینا، تھوڑا صبر کرنا، غصے میں فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا اختتام ندامت پر ہوگا. اور یہ ہم نے یہ دیکھیے جی پھر فرمایا آگے کہ اگر تمہیں آگے ندامت نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری میچورٹی ہے، تمہاری جو کم عقلی ہے وہ پختہ ہے، پہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوئی. پہ ہم نے تو گھر کے علاوہ نیشنل لیول پہ بھی ڈیسیجن میکنگ ہسٹری میں دیکھی جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اصول کوئی اپنا لے اپنی زندگی میں کہ غصے کے عالم میں خاموش رہ جانا. خود ہمارے پاس حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم کہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو. ظاہر ہے کہ روزے کے عالم میں تو گنجائش نہیں، لیکن ویسے عام حالات میں پانی پی لو، اس لیے کہ جگہ کو بدل لو. آنکھ بھڑک رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب تم پانی پیتے ہو تو تھوڑا سا آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. شیطان اس وقت سب سے بڑا داخل ہو جاتا ہے انسان کی روح میں، انسان کے وجود میں، دماغ میں، چاہتا ہے کہ کچھ کہے. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، چونکہ ایک خاص ریزیڈنٹ عالم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس فیملی کیسز بھی آتے ہیں. نور بھائی آپ یقین فرمائیے گا کہ مثلا 6 مہینے کی ایک سال کی سیپریشن ہوئی، اب وہ آ رہے ہیں، کتنے ہی معاملات میں خود ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا تھا، ہم نے وہ کیوں ایسا عمل کیا. لیکن اب ایگو اتنی زیادہ ہے، اب ایک دوسرے کو نہیں کر پا رہے، وہ نہیں کر پا رہے. تو کاش اس وقت یہ نہ کہا ہوتا، اور کاش اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، کاش اس وقت پولیس کو کال نہ کی ہوتی خالی چھوٹے سے ایک معاملے کے لیے. ہزاروں معاملات ہوتے ہیں ایسے. کاش اس وقت خدا نہ خواستہ مثلا ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، کاش اس کی ماں کو یہ نہ برا کہا ہوتا، کاش اس کی بہن کو نہ سنایا ہوتا، اور کاش اس وقت چپ رہ گیا ہوتا. تو کتنی ہی مرتبہ خاموشی، وہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری مرد پر زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء بہرحال ایک حاکمیت عطا کی ہے. تو جب آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں مرد ہونے کے حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ صبر کر لے اور اپنے مقام کو بدل لے. بعد میں جو آپ نے کہنا ہے وہ کہہ لیجیے، ایسا نہیں کہ آپ اپنی اس رائے کا اظہار نہیں کریں گے. وہ گلاس کیئر کا جو کانسیپٹ لکھا ہوتا ہے وہ یہی ہے. بالکل ایبسولوٹلی. تو آپ اپنی اس بات کا اظہار کر لیجیے. بعد میں جب اپنی بات کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے جو ہے شخص ہے وہ بھی ایک ندامت کے ساتھ اس بات کو سن لے. لیکن اگر آپ اس وقت غصے میں کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہوتا ہے 5 اور آپ کہتے ہیں 10 15 20، تو وہ بات کو 2-4 قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر چاہے کتنے بھی غصے میں، ایک بات تو اپنے خیال رکھیں، دیکھیں یہ زبان اللہ کی امانت ہے. اس زبان سے جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس سے آپ حضور کا نام لیتے ہیں، جس سے آپ علیہ رسول کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے کیا وہ کہیں گے کہ پھر جب ان کے سامنے پہنچے تو شرمندگی ہو؟ تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں خالی اب زبان کی بات نہیں رہی، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے استاد محترم اور ایک بزرگ تھے، وہ اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ بھی وہ نہ پوسٹ کرو کہ جس کا قیامت میں ڈیفینڈ نہ کر سکو. تو جی جس کا جو آپ پوسٹ کرتے ہیں، جو آپ فارورڈ کرتے ہیں، کیا اس کا حساب دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا، یا میں نے اپنے مزے کے لیے کیا تھا، یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تھا، یا کسی کی بات کو نکالنے کے لیے کیا تھا؟ تو کیوں ایسا کام کرتے ہو 2 لمحوں کے مزے کے لیے کہ بعد میں جس کا حساب کتاب دینا ہے؟ اس خاطر ہے کہ میں آخری بات کو کنکلوڈ کروں گا، کتنے ہی مزے ایسے ہوتے ہیں. یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. اچھا وصیت کا میں بتاتا ہوں. جی ان کا یہ فرمان ہے کہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں، کتنی ایسے مزے ہیں جن کا مزہ بہت تھوڑا سا ہے لیکن حساب ہمیشہ کے لیے، اور کتنی ایسی سختیاں ہیں کہ جن کی سختی تھوڑی سی ہے اور اس کا ریوارڈ ہمیشہ کے لیے. تو یہ دوسرا یہ کہ 3 وصیتیں ہمیں خاص طور پر ملتی ہیں جب ان کا وقت آخرہ ہے. بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تو حضور مکرم سے فرمایا، پہلا تو یہ اللہ اکبر، میں جب اس وصیت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جس بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آخر میں فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی تقصیر ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی کی طلب کروں تو مجھے معاف فرمائیے گا. تو حضور مکرم نے اس وقت گویا اگر زبان حال کہوں تو بہتی ہوئی ان آنسوؤں کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے تقصیر نہیں کی، بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس پورے حق زوجیت کو ادا کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ رکھا ہوا تھا. تو پہلی بات یہ، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا عاجزی انکساری ہے جو آپ نے فرمایا. کہاں سے سرٹیفیکیشن آ رہی ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پھر ہسبینڈ وائف آج کیسے رہیں، میں کہتا ہوں تمام تر حق کو ادا کرنے کے باوجود بھی تکبر نہ آنے پائے، بلکہ حضرت خدیجہ کی جو عاجزی ہے کہ اگر مجھ سے پھر بھی کوئی خطا ہوئی ہے تو میں آپ سے اس معافی کی طلبگار ہوں.